آج کا ہمارا خطبے کا عنوان ہے ماہ رجب کی فضیلت اور ماہ رجب میں ہونے والے بدعات کا جائزہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے حکم میں ایسی کوئی بات داخل کرے جو کہ ہم نے نہیں کہی، ہماری بات میں سے نہیں تھی، تو وہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہوگی۔ فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا، جس عمل کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل اس کا مردود ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ہم پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس میں جو بدعات کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پہلی بدعت جو کی جاتی ہے وہ صلاۃ الرغائب ہے۔ رجب کی پہلی رات کو، پھر اس مہینے کے اندر مخصوص دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں، پھر اس مہینے کی 27 کی رات کو عبادت کی جاتی ہے اور دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا، اور پھر اس مہینے کے اندر ہندوستان کے اندر گھڑی جانے والی ایک بدعت سیئہ ہے جس کو کنڈے کہا جاتا ہے۔ ان الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا۔ من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا۔ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين
والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاری. سورہ التوبہ کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے خطبہ جمعہ میں تلاوت کی ہے. آج کا ہمارا خطبے کا عنوان ہے ماہ رجب کی فضیلت اور ماہ رجب میں ہونے والے بدعات کا جائزہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ کے نزدیک گنتی مہینوں کی 12 ہے. اللہ کی کتاب میں یہ لکھ دیا گیا ہے. جس دن اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور پھر اس گنتی کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے عزت والے ہیں.
اور یہی دین سچا ہے اور سیدھا ہے، لہٰذا تم ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، اور لڑو مشرکین سے ہر حال میں جیسا کہ وہ تم سے لڑتے ہیں، پوری قوت کے ساتھ ہر حال میں، اور جان لو کہ اللہ تعالی متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے حکم میں ایسی کوئی بات داخل کرے جو کہ ہم نے نہیں کہی، ہماری بات میں سے نہیں تھی، تو وہ اس کی بات کو رد کر دیا جائے گا، وہ مردود ہوگی۔ فرمایا کہ جس نے ایسا عمل کیا، جس عمل کرنے کا ہم نے حکم نہیں دیا، وہ عمل اس کا مردود ہے۔ پھر فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر ہم پر جھوٹ باندھا، وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ صدق رسول اللہ۔ رجب کا مہینہ 4 مہینوں میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سال جو ہے وہ 12 مہینوں کا ہے، اور ان میں 4 مہینے جو ہیں وہ عزت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ اور فرمایا کہ رجب جو ہے وہ قبیلہ مضر کا ہے، جو جمادی ثانی اور شعبان کے درمیان ہے۔ صدق اللہ و صدق رسول النبی الکریم۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ان برکت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور یہ بھی ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اس میں جو بدعات کی جاتی ہیں وہ کون کون سی ہیں۔ پہلی بدعت جو کی جاتی ہے وہ صلاۃ الرغائب ہے، رجب کی پہلی رات کو۔ پھر اس مہینے کے اندر مخصوص دنوں میں روزے رکھے جاتے ہیں۔ پھر اس مہینے کی 27 کی رات کو عبادت کی جاتی ہے، اور دوسرے دن روزہ رکھا جاتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر عمرہ بھی کیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوا۔ اور پھر اس مہینے کے اندر ہندوستان کے اندر گھڑی جانے والی ایک بدعت سیئہ ہے جس کو کنڈے کہا جاتا ہے، وہ کیے جاتے ہیں 22 رجب کو۔ اور 22 رجب کو اس لیے کنڈے کیے جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے، تو اس لیے جو لوگ اس صحابی رسول کے خلاف ہیں، انہوں نے یہ رسم جو ہے وہ
بنائی ہندوستان میں، اور اس کو ایک نام دیا کہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے کنڈے ہیں، انہوں نے حکم دیا ہے 1400 سال بعد کہ ان کو کیا جائے۔ یہ چند بدعات ہیں جو اس رجب کے مہینے میں کیے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جو بنیادی بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محترم مہینہ بنایا۔ وہ اس لیے بنایا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر۔ اصل معاملہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کے اندر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا یا جتھوں کی لڑائی یا قبائل کی لڑائی، اس کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ یہ نہیں کرنا۔ اس لیے فرمایا کہ فلا تظلموا انفسکم، ان مہینوں کے اندر اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کر۔ اور قرآن یہ فرماتا ہے کہ ان کی حرمت جو ہے وہ اللہ نے یہ فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جب ہم نے زمین اور آسمان بنائے اس وقت ہم نے یہ سال بنایا اور سال کے 12 مہینے بنائے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اللہ کی کتاب میں جو 12 مہینے بنائے گئے ہیں وہ 12 مہینے ہی سال کے ہیں۔ دنیا کی کوئی طاقت جو ہے وہ ان مہینوں کو 14 نہیں کر سکی، نہ 10 کر سکی ہے، مہینے 12 ہی ہیں۔ اور سورج اور چاند جو اللہ نے بنایا وہ وہی ہے جو اللہ نے بنایا۔ اس میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی بات جو ہے اس کی وضاحت کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے سال میں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ حرام کیا ہے۔ ان 4 مہینوں میں خاص طور پر حکم دیا کہ نہیں کرنا، اس میں زیادہ گناہ ہوگا۔ خاص کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں 1,24,000 علی اختلاف الروایات انبیاء کرام اور رسول دنیا میں بھیجے، ان سب میں اعلیٰ مقام جو ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے۔ اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان رکھیں اور تابعداری جو ہے وہ صرف اور صرف محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کریں۔ کسی ایک رسول کا انکار جو ہے وہ کفر ہے۔ اس لیے یہودی اور عیسائی کافر ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ باقی سب رسولوں کو مانیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کتابیں، صحیفے اس دنیا میں اتارے انبیاء اور رسولوں کے پاس، اور سب سے اعلیٰ مقام جو ہے جس کتاب کو دیا گیا وہ قرآن مجید۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہے اقوم، اور فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تعالیٰ نے سال کے 12 مہینے بنائے، ان میں سے رمضان المبارک کو ایک خاص کیا کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن اتارا۔ قرآن اور رمضان کا آپس میں ایک تعلق کی وجہ سے اس کا مقام بنایا، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام راتیں جو ہیں وہ مقام اور عزت والی بنائی ہیں،
کیونکہ آدھی رات کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ جاتے ہیں اور اپنے بندوں کو جو اس وقت اس کے حضور عبادت کر رہے ہوتے ہیں اپنی رحمتوں کی بارش فرماتے ہیں اور ان کی بخشش کرتے ہیں۔ تو نماز تہجد کا ایک مقام عطا کیا، 5 نمازیں ہیں فرض، اس میں سے ایک نفل نماز ہے جس کو تہجد کی نماز کہا جاتا ہے، اس کو ایک خاص مقام دیا کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ فرمایا کہ دن سارے برکت والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا نفل، ان کی ایک خاص برکت ہے ان دنوں کی۔ فرمایا کہ سوموار کے دن میری پیدائش ہوئی اور جمعرات جو ہے یہ ہفتے کا آخری دن ہے، اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جب اللہ کے ہاں پیش ہوں تو میں روزے سے ہوں۔ ہمیں اس کی اہمیت کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ یہ بھی روزے ہیں، نفل ہیں، لیکن ان کی ایک اہمیت ہے۔ ہمارے ہاں اس کو زیادہ اہمیت نہیں دی جاتی، ہمیں دینی چاہیے۔ آپ میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ حرمین شریفین میں عمرہ حج زیارات کے لیے جاتے رہتے ہیں، اور وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوموار اور جمعرات کو باقاعدہ حرمین شریفین میں افطاری کرائی جاتی ہے، وہاں پہ سفرے لگائے جاتے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ صرف حرمین شریفین میں، سعودیہ کی تقریباً ہر مسجد میں سفرہ لگایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے جمعہ کو بڑی فضیلت دی۔ اس دن کو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اگرچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ تمام نمازوں کی حفاظت کرو، ان کو باقاعدگی سے ادا کرو، لیکن درمیان والی نماز جو ہے اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ وہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا کہ نماز عصر ہے، اس کی زیادہ حفاظت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فاتہ صلاۃ العصر فکأنما وطر آلہ ومالہ، جس کی نماز عصر قضا ہو گئی وہ یوں سمجھے کہ اس کا مال بھی برباد ہو گیا اور اس کے آل بھی برباد ہو گئے، وہ بالکل ختم ہو گیا۔ تو یہ صرف عرض کیا اس لیے کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، یہ صرف ان 4 مہینوں کے لیے مخصوص نہیں، ان کے احترام میں کہا کہ اس میں زیادہ آپ کو تکلیف ہوگی، زیادہ آپ کو گناہ ہوگا۔ اس لیے مقام تو سارے مہینوں کا ہے اپنی اپنی جگہ پر، اس کا احترام جو ہے وہ کفار بھی کرتے تھے مکہ کے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ اس لیے وہ اس مہینے کے اندر بدعات بھی کرتے تھے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز دیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا فرع ولا عتیرہ، رواہ البخاری و مسلم۔
متفقن علیہ حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کے مہینے میں فرع اس کو کہتے ہیں جو جانور کا پہلا بچہ ہوتا ہے، اس کو نظر کیا جاتا تھا، اونٹنی کا بچہ ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، کوئی بھی حلال جانور ہے اس کا بچہ پہلا وہ غیر اللہ کی نظر کیا جاتا تھا رجب میں۔ اور عطیرہ ہر اس جانور کو کہ جو رجب میں اویلیبل ہو وہ غیر اللہ کی نظر میں قربان کیا جاتا تھا، تو اس لیے لا فرع ولا عطیرہ، کہ غیر اللہ کی نظر نیاز جو ہے وہ نہیں کی جاتی، چڑھاوے نہیں چڑھائے جاتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وما احل لغیر اللہ بہ وما ذبح علی النصب، کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا جائے، کہ میرا فلاں خوش ہو جائے، فلاں بزرگ خوش ہو جائے، فلاں پیر خوش ہو جائے تو میں اس کے لیے ذبح کر رہا ہوں، تو فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ اور یہ اسی میں آیا ہے جو قرآن نے سورہ المائدہ کی آیت میں یہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، فرمایا کہ جی یہ کفار مکہ جو ہے یہ کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا، لیکن ان مہینوں کی عزت کو برقرار رکھا۔ اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں رجب میں کبھی عمرہ نہیں کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رجب کے عمرے کی فضیلت ہے، آپ نے کوئی عمرہ نہیں کیا، آپ نے ذوالقعدہ میں عمرے کیے ہیں یا حج کے ساتھ عمرہ کیا۔ اس لیے حدیبیہ کے میدان میں جو پیکٹ ہوا تھا، معاہدہ ہوا تھا، بعد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کیا وہ بھی ذوالقعدہ میں کیا۔ اس لیے اس مہینے کے اندر آپ کو معراج بھی نہیں ہوا۔ مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے الرحیق المختوم سیرت کی کتاب لکھی اور اس کو انٹرنیشنل اسلامک ایوارڈ جو ہے اس کتاب کو ملا ہوا ہے، انہوں نے رحمت للعالمین کے حوالے سے جو جج تھے سلیمان، انہوں نے کتاب لکھی تھی، اس کے حوالے سے انہوں نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جو ہے وہ ربیع الاول میں ہوا اور مکہ مکرمہ کے آخری سال میں ہوا، کیونکہ اس میں نماز فرض ہوئی تھی اور پھر مدینے میں آ کر نماز ادا کی۔ اس لیے اس مہینے کے اندر کوئی معراج نہیں ہوا، اور نہ ہی رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی رجب کے روزے رکھے، سوائے اس کے جو آپ ایام التشریق کے روزے رکھتے تھے مہینے میں، یا سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے۔ اس لیے ان بدعات سے ہمیں جو گھڑی ہوئی حدیث ہیں، موضوع احادیث ہیں، ان پر عمل نہ کیا جائے، بلکہ ہمیں سنت کے طریقے پر جو ہے وہ عمل کرنا چاہیے۔
جو اس کی پہلی رات کو نماز صلاۃ الرغائب ادا کی جاتی ہے، اس کا سرے سے کوئی ثبوت ہی نہیں، من گھڑت یہ ساری نماز ہے کہ اس کے قیام میں یہ پڑھیں، رکوع میں یہ پڑھیں، سجدوں میں یہ پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، پھر یہ پڑھیں، پتہ نہیں 70 مرتبہ پڑھیں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سارا اپنے اوپر ایک ایسا بوجھ ہے جس بوجھ کی ذمہ داری جو ہے وہ ہمارے اوپر ہے، اسلام میں یہ چیز نہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کی 27 رجب کو معراج نہیں ہوا، اور نہ ہی اس میں کوئی عبادت، نہ ہی اس میں کوئی روزے کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب سے۔ اور ہندوستان میں جو ہیں وہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہمارے دوست دوسرے جو ہیں وہ امام مانتے ہیں، ان کے کنڈے پکائے جاتے ہیں، کھانا بنایا جاتا ہے، اور کمرے میں بٹھا کر ان کو، جب یہ شروع میں یہ کہانی سامنے آئی تھی، اس کہانی کے اس میں کہ کمرے میں بٹھا کر کھلایا جاتا تھا کہ یہ باہر نکالنا گناہ ہے، ورنہ امام صاحب جو ہیں وہ ناراض ہو جائیں گے اور آپ کو ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ لیکن آج کل یہ اوپن ہو گئے ہیں، گھروں میں پہنچائے جاتے ہیں کہ جی یہ ہم نے بنائے ہیں امام جعفر صادق کے نام کا، تو آپ اس کو کھائیں۔ اور یہ اسی طرح ہو گیا ہے جس طرح 11ویں ایک پکی بن گئی ہے کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو جانور ہمارا مر جائے گا، ہمارے اوپر آفت آ جائے گی۔ یہ بھی اسی طرح کا ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہماری معافی نہیں ہوگی، باقی سال سارا کچھ جو مرضی کرے۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کو نہیں، سب کو، میرے سے جن کی ملاقات ہوتی ہے، میں کہتا ہوں جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تو آپ نہیں مانتے ہو، ان کا جو عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق تھا اس کو تو نہیں مانتے ہو، اس کو تو فالو نہیں کرتے، اور دودھ پینے کے لیے 11ویں کو مانتے ہو۔ تو یہ جو ظلم ہے اسلام کے اندر، یہ اس وجہ سے آیا کہ اعمال کی دنیا میں ہم کیونکہ کمزور ہو چکے ہیں۔ صبح کے وقت آپ آئیں گے تو مساجد اکثر خالی ہوتی ہیں، نمازی بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح بقیہ نمازی جو ہیں ان میں نمازی تھوڑے ہوتے ہیں۔ یہ اعمال ہمارے جب ختم ہوئے تو بدعات نے وہ جگہ لے لی۔ ظاہر ہے ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ اصل سے ہٹیں گے تو نقل جو ہے وہ آپ کو قابو کر لے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ احادیث گھڑنے والا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم میں بنا لے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ اکثر واٹس ایپ پہ، فیس بک، یوٹیوب میں احادیث آ رہی ہیں اور تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، یہ بخاری کی حدیث ہے، یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ حضرت علی کا قول ہے، یہ حضرت عمر کا قول ہے۔ کوئی اس کا سر پیر نہیں ہوتا۔ جس طرح آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ، ہر کوئی اب یوٹیوب کا مولوی بن گیا، فیس بک کا مولوی بن گیا، مسائل بتا رہا ہے اور بیان کیا جا رہا ہے، اور ہمارے بچے لوگ جو ہیں وہ اس کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، قسم و قسم کے مسائل
جس طرح قسموں قسم کے حکیم آ گئے ہیں، ٹوٹکے، گھریلو ٹوٹکے، فلاں ٹوٹکے فلاں ٹوٹکے کہ یہ کھاؤ اور سیدھا جنت میں جاؤ. یہ ساری چیزیں جو بھری پڑی ہیں، ہم ان کی طرف پھر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جتنی اہمیت ہم ان کو دیتے ہیں اتنی اذان کو نہیں دیتے، اتنی اہمیت ہم قرآن کے مطالعے کو نہیں دیتے، قرآن کی تعلیم کو نہیں دیتے، رسول اللہ کی سنت کو اتنی اہمیت نہیں دیتے کہ ہم بخاری شریف، مسلم شریف کھول کے بیٹھیں اور اس کا مطالعہ کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس لیے ایسا عمل جو رسول اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے کوئی ایسی بات کی جو میں نے نہیں کہی، ہمارا حکم نہیں ہے، تو فرمایا کہ فہو رد، وہ اس کی بات جو ہے وہ مردود ہے، وہ رد کر دی جائے گی. اور احادیث کے گھڑنے کا، ہر بات کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرنے کا، یہ عمل جو ہے یہ بہت زیادہ رواج پا گیا ہے کہ جب سے یہ موبائل آئے ہیں، اس پر یہ میڈیا جو ہے، الیکٹرانک میڈیا، اس پر جتنا جھوٹ باندھا جا رہا ہے، پتہ نہیں اللہ کے غضب سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. تو اس لیے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا، کہ جس نے کوئی ایسی عبادت کی، ایسا عمل کیا جس کا ہم نے حکم نہیں دیا، جس کا ہم سے کوئی ثبوت نہیں. اب بعض دوست کہتے ہیں جی ہم تو درود شریف ہی پڑھ رہے ہیں، ہم اور تو کچھ نہیں کر رہے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ درود اس وقت پڑھو جس وقت کے پڑھنے کا میں نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، یا میں نے خود پڑھا، اس کے علاوہ نہیں. قرآن کی تلاوت اس وقت کرو جب میں نے کی ہے تلاوت اور میں نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جس کے لیے کیا. قرآن فرماتا ہے وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، فرمایا کہ فجر کے وقت نماز میں بھی قرآن کی تلاوت زیادہ کرو، نماز کے بعد بھی قرآن کی تلاوت کرو، کیونکہ اس اندھیرے میں فرشتے تمہارا قرآن سننے کے لیے آتے. جو صحابی نے کہا تھا کہ میرا گھوڑا ڈر رہا تھا، میرا بچہ ساتھ سو رہا تھا، اور مجھے خطرہ ہوا کہ میرا گھوڑا جو ہے میرے بچے کو روند نہ دے، اس لیے میں نے قرآن کی تلاوت بند کی اور اس کو سنبھالا، وہ سنبھل گیا. پھر میں نے شروع کی، پھر ویسے دن کا اجالا ہو گیا. یا رسول اللہ یہ آج میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے تمہاری قرآن کی تلاوت سننے کے لیے آئے تھے، اور اگر تم اس کو پڑھتے رہتے تو فرشتوں کو دیکھ لیتے دن کے اجالے میں بھی، لیکن کیونکہ تم نے قرآن کی تلاوت بند کر دی تھی اس لیے وہ واپس چلے گئے. کیا آپ نہیں چاہتے ہو کہ آپ کے گھر میں اللہ کے فرشتے آئیں؟ تو صبح قرآن کی تلاوت کرو، قرآن پڑھو. ہماری مائیں بہنیں، ہماری بیٹیاں قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے بچے قرآن کی تلاوت کریں، آپ خود قرآن کی تلاوت کریں اور قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں. تو اس لیے کوئی ایسا عمل جو رسول اللہ نے نہیں کیا. اب دیکھیں ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس لیے یار لوگوں نے قرآن خوانیاں گھڑ لی
کہ جی بھی اس کو کرنا ہے، پڑھنا اس نے ہے، ثواب اس کو ملے گا۔ یہ بات وہی ہوئی ہے جی، ووٹ تو میں نے اس ڈبے میں ڈالا تھا، نکلا تو اس کا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے نکلا؟ انہوں نے کہا جھرلو چلایا۔ بھئی قرآن وہ پڑھ رہا ہے، ثواب آپ لے رہے ہو کہ اس ختم کا ثواب میں آپ کی ملک کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس نے ہمیں پیسے دیے۔ اور یہ میں بات اس لیے نہیں کر رہا کہ یہ سنی سنائی بات ہے، یہ معاملات میرے ساتھ ہو چکے ہیں۔ جہاں میں قرآن مجید حفظ کرتا تھا، وہاں یہ سارے کام ہم سے کرائے جاتے تھے، اور جیسے ہم کرتے تھے ہمیں بھی پتہ ہے کہ کیسے کرتے تھے۔ یہ سارے جو ہیں وہ کھجور کی گٹھلیوں پر درود شریف پڑھایا جاتا تھا، اور جیسے ہم پڑھتے تھے وہ ہمیں پتہ ہے۔ یہ اللہ گواہ ہے، قرآن میرے سامنے ہے، کوئی چیز وہاں نہیں ایسی ہوتی تھی جس کا کہ ثواب ملے، سوائے اس کے کہ ہمارے جو قاری صاحب تھے ان کو سب بچوں کے پیسے دے دیے جاتے تھے اور ہمیں کھانا کھلا دیا جاتا تھا۔ تو یہ کیوں ہوا کہ درود شریف خود کیوں نہیں پڑھتے؟ کوئی قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ جمعہ کے دن درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کیوں نہیں کرتے؟ جمعہ کے دن نماز عصر اور مغرب کے درمیان مصلی پر بیٹھ کر درود شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ مغرب تک پڑھیں، اس کا بڑا مقام ہے جو ہم نہیں پڑھتے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اس لیے ہم لوگوں کو بلاتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں جو ہے نا وہ اس کا بھی ورد کروایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس لیے کہ یہ بدعات جو ہیں، جو رسول اللہ نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے ہمیں وعید دی کہ ہم وہ کام کریں جو سنت کے مطابق ہے۔ اب جو ہم دو سجدوں کے درمیان دعا پڑھتے ہیں، وہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو نہیں آتی، اور وہ دعا ایسی ہے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے۔ ایک صحابی آئے، اس نے عرض کی، دیہاتی تھے، انہوں نے آ کر پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائیں جو میرے لیے کافی ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ دیہاتی تھا، اس نے کہا، عرض کیا رسول اللہ یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ یہ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے؟ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بحث نہیں فرمائی، بلکہ اس کو اس کے لیے دیا۔ کیا دیا؟ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وہدنی وارزقنی۔ خوش ہوا کہ یہ میرے لیے ایک بہت بڑا تحفہ جو ہے مل گیا، اور وہ تحفہ جو ہے ہم دو سجدوں کے درمیان نہیں کرتے۔ ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ دعا یاد کرنی چاہیے۔ تو اس لیے میں آپ سے قرآن و سنت کے مطابق یہ گزارش کرتا ہوں کہ دین کی طرف آؤ، قرآن کی طرف آؤ، سنت کی طرف آؤ۔ اصل آپ کا ایمان، اصل آپ کا دین، اصل آپ کی شریعت ان دونوں کے اندر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اور اس لیے نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، کوئی عبادت ہو، کوئی ذکر اذکار ہو،
کوئی بھی چیز ہے اس کو سنت کے مطابق کریں۔ اس لیے رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ جس نے میری سنت کو پکڑا، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا علیہا بالنواجذ وإیاکم ومحدثات الامور فإن کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔